الحاد کیا ہے؟ الحاد کسے کہتے ہیں؟ کیا آج ہمارے معاشرے میں الحاد پھیل رہا ہے؟ مسلم معاشروں کے اندر الحاد ایتھیزم پھیلنے کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں؟ ہماری نوجوان نسل مذہب سے بیزار کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ خدا کا تصور انسانی معاشرے کے لیے اور خود انسان کی ذات کے لیے کیوں ضروری ہے؟ انسان کا اور خدا کا کیا تعلق ہے؟ انسان خدا کے ماننے سے اس پر کیا بہترین اثرات پیدا ہوتے ہیں؟ ان سارے سوالوں کو انشاءاللہ آج ہم اس مباحثے کے اندر، اس گفتگو کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے جوابات چاہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ انور نجفی صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس موضوع کے لیے۔ آپ کا شکریہ، اور میں بلکہ ہم دونوں کی طرف سے ان جوانوں کا شکریہ ادا کروں گا جو اپنا وقت نکال کے اس قسم کے آبحاث کو دیکھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، الحاد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے جو معاشرہ یعنی ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس حوالے سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور اس کے سوالات مذہب کے اوپر آ رہے ہیں؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ واقعتاً اس طرح سے ہے یا یہ صرف ایسی سوشل میڈیا پہ یہ بات پھیل رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دونوں باتیں صحیح ہیں، آپ کی بات کے دونوں پہلو صحیح ہیں۔ اچھا، کہ ہمارا نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل بھی رہا ہے، اور دوسری طرف سے یہ دشمن کی طرف سے الغار بھی ہے، اور ایک پروپیگنڈا ہے جس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارے ملحد ہو گئے۔ یہ دونوں کا مل کے اس کو لے کے چلنا ہوگا۔ یہی ہمارے آڈیٹوریم میں سیمینار تھا، موضوع اس کا یہی تھا کہ سارے نوجوان خراب ہو گئے، بگڑ گئے، ہاتھ سے چلے گئے، فلان ہو گئے۔ جب میری باری آئی میں نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ نہ فقط ہمارے نوجوان دین کی طرف آ رہے ہیں، دنیا کے بہت سے لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ حقیقت تو یہ ہے، جی، روشنی پھیل رہی ہے۔ ایک الحاد ہے، ایتھیزم ہے، وہ الگ ہے، ایک انحرافات ہیں وہ الگ ہیں، ایک عقیدے کی کمزوریاں ہیں، اور یہ سب چیزوں کو الگ الگ اپنے اپنے ڈومین میں رکھ کے اگر ہم بات کریں گے تو پھر ہم ایک ہر ڈومین میں اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن جو بطور کلی آپ نے کہا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں میں سے صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے۔ اچھا، پہلا جو حصہ ہے کہ ہمارا جوان دین سے بیزار ہو رہا ہے یا دین گریزی اس میں ہے یا نہیں ہے، تو ہمارے جو لوگ ویسٹ میں ہیں اور وہ اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ ایک ملحد یا غیر مسلم معاشرے میں ہیں جہاں بہت سے قسم کے افکار ہیں، غلط افکار ہیں، انحرافات ہیں۔ ان بچوں میں اس بچے نے جانا ہے، ان ٹیچروں سے اس بچے نے پڑھنا ہے، ان کتاب خانوں میں اس معاشرے میں اس بچے نے رہنا ہے، تو اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور اسے کسی طرح دینی عقائد اس کے صحیح کرنے کی، پختہ کرنے کی، قرآن اور نماز احکام کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس خطرے کو محسوس کرتے ہیں۔ صحیح۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہم ابھی ایسٹ میں، اسلامی ممالک میں آپ سے زیادہ خطرے میں ہیں، اور ہمارے والدین کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے، وہ کیونکہ فزیکل ان لوگوں میں بیٹھ رہا ہے تو والدین کو نظر آتا ہے۔ ہمارا بچہ بھی ابھی ورچولی انہی لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، اس کے مینٹور بھی وہی ہیں، اس کے لیے جو انسپریشن ہے وہ بھی وہیں سے آ رہی ہے، اس کی آئیڈیالوجی بھی وہیں سے آ رہی ہے، انہی ویڈیوز سے۔ آپ کی ویڈیوز کو الحمدللہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اس اور آپ کی ویڈیو کو اگر قیاس کیا جائے جو ہمارے جوان دیکھ رہے ہیں، تو یہ ویڈیوز جو مذہبی لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے نہ ہونے کے برابر، نہ ہونے کے برابر۔ صحیح۔ یہ بلکہ اس میں ایک اور مسئلہ ہے، ہم جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، یہ پروگرام کرتے ہیں، اور ہمیں سوشل میڈیا یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ آ کے اپنی بات کیجیے، صحیح۔ آپ جوان تک پہنچانا چاہتے ہیں، الحاد کے خلاف جو بولنا چاہتے ہیں، بسم اللہ، آپ کو گراؤنڈ پورا ملا ہوا، لیول پلینگ فیلڈ ہے، آپ آئیں اس میں کھیلیں۔ در حقیقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ در حقیقت ہم اس بچے کو لے کر اس کو فار کے اس زہر آلود دسترخوان پہ جا کے 2 منٹ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کرو اپنی بات۔ اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ آپ کی 10 منٹ کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ اس کو سوشل میڈیا کے اس دسترخوان پہ لے گئے ہیں، باقی ساری غذائیں ان کی ہیں۔ الحادی نظریات یا دین کے خلاف کی باتیں آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اور بھی کافی ذرائع آ گئے ہیں، اس کے ذریعے مسلمان بچوں تک بھی پہنچ رہی ہیں۔ پھر آج کا بچے کو ایک اور بات یہ سمجھائی جا رہی ہے، اور صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی مسئلہ بھی نہیں ہے، کہ بھائی تم نے تقلید نہیں کرنی، والدین نے کہہ دیا تو وہ نہیں ماننا، بلکہ والدین غلط ہوتے ہیں۔ آج کل یہ بات چلی ہوئی ہے، پاپا غلط ہوتا ہے، پاپا کو کچھ نہیں آتا۔ یہ میڈیا نے اور معاشرے نے یہ کیا ہے، اور آج کا بچہ نہیں مانتا۔ لیکن حضرت باپ ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن باپ کو کل پتہ چلے گا کہ باپ ہوتا تو ہے، صحیح، لیکن بچہ باپ سے آگے نکل گیا۔
اور مخصوصاً اگر بچے پہ کسی اور کی آشیرواد ہو، صحیح. کوئی اور اگر اس سے بڑا باپ اس بچے پہ ہاتھ رکھ دے وہ کہتا ہے کہ میں سب کا باپ. تو باہر تھوڑا سا لائٹر موڈ میں، اس لیے تاکہ بچوں کو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں. آج کل کی ان چیزوں کو، ہمیں سیاست سے ان چیزوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، بچوں کو بات سمجھانے کے لیے ہم صرف اس کو شاید مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کوئی سیاسی باتوں.